عزیزان گرامی، عزاداران رسالت مآب اور امام حسن مجتبی، یاد رکھیں کہ دونوں ہی عنوان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے وابستہ ہے، یعنی پھر ایک بار ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے اس مشکل وقت میں بھی صعوبتوں کے بعد، یعنی کووڈ-19 وغیرہ جیسی پریشانیوں کے بعد بھی دور و دراز علاقے میں مومنین جمع ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے لیے۔ یہ ہماری گھٹیوں میں ہے، یہ محبان اہل بیت اور شیعیان اہل بیت کی سرشت فطرت میں ہے کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برگزار کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ لیکن جہاں محرم کے چاند نمودار ہونے سے لے کر ابھی تک ہم اور آپ امام مظلوم کربلا کو رو رہے تھے، آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم شخصیت کہ جو خود بھی مظلوم ہے اور مظلومیت میں کسی سے کم نہیں ہے، پھر ان کے اوپر گریا، یعنی جملوں کو بدل کر کہہ دوں، ابھی تک امام حسین پر رو رہے تھے، اب امام حسن کی مظلومیت پر رونے کے لیے جمع ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کو، یعنی امام حسن اور حسین کو بے انتہا انتھک محبت کرتے تھے اور ان دونوں بزرگوار کو اپنا حصہ سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لہذا متعدد جگہوں پر متعدد طریقے سے آپ نے احادیث کو بیان فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یا خصوصی اور مخصوص روایت بھی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے حسین منی و انا من الحسین، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے حدیث اور روایت بیان کی ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں کے احترام، عزت، فضیلت، سمان اور بزرگواری میں برابری ہے، بڑھوتری نہیں ہے۔ دونوں زلف نبی کو پکڑنے والے ہیں، لیکن دونوں کے پکڑنے میں عام دنیا کے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ کو پکڑے تو وہ ایک ارادے سے چلتا ہے، اور دو انسان اگر اس کو پکڑتا ہے تو دو ارادے شامل ہوتے ہیں، کوئی رائٹ لے جاتا ہے، کوئی لیفٹ لے جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی رسالت مآب کے دونوں زلفوں کو پکڑے ہیں، مگر تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان کے وہاں بھی ایک ہی ارادہ ہے اور ایک ہی نظریہ ہے، یعنی ذہنی طور پہ بھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو میں ہلکا سا اشارہ کروں اور بات ختم، کہ چادر تطہیر کے اندر جب امام حسن علیہ السلام آئے تو گھر میں آ کر فرمایا، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں جان میں اپنے گھر کے اندر اشم، میں سونگ رہا ہوں، رائحۃ طیبہ، بہترین خوشبو کا رائحۃ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدی رسول اللہ، میرے جد رسول کی خوشبو۔ امام حسین بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأن رائحۃ جد رسول اللہ، میرے جد رسول۔ جبکہ اس جگہ پر امام حسن بھی لیٹے ہوئے ہیں، رسالت ماب یعنی نبوت کی خوشبو اور امامت کی خوشبو، مگر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایک ہی خوشبو۔ امام حسن نے بھی کہا ایک ہی خوشبو۔ پھر علی مرتضیٰ بھی آئے، کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ وابن عمی رسول اللہ، کہ میرے بھائی جو اللہ کے رسول ہیں ان کی خوشبو۔ تو تینوں کا یہ واحد کا صیغہ اور اس کا استعمال کر کے یہ ثابت کیا۔ امیر المومنین نے بھی کہا، جبکہ تین خوشبوئیں تھیں، امام حسن بھی تھے، امام حسین، مگر نہیں، امیر المومنین نے ایک خوشبو کا نام لیا، امام حسین نے ایک خوشبو کا نام لیا، امام حسن نے ایک خوشبو کا نام لیا۔ تاریخ میں رہتی دنیا تک یہ ہمیں جملہ سمجھا دیتا ہے کہ ان بزرگوار نے اس قضیے میں یہ فرمایا کہ دیکھو، ہماری دنیاوی مثالیں مت دینا۔ کیوں؟ دنیا میں دو انسان کے دو بدن، چاہے ماں اور بیٹا کیوں نہ ہو، بیٹی اور باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بھائی کیوں نہ ہو، بہن اور بہن کیوں نہ ہو، دونوں کی جسمانی خوشبو الگ ہوا کرتی ہے۔ میڈیکل کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا ریسرچ کرنے کے بعد۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ تین چار شخصیتیں بھی ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں اور آخر میں حضرت زہرا بھی، مگر خوشبو ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، سخن ایک ہے، ہدف ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، یہاں تک کہ جسم کا خوشبو بھی ایک ہے، ان کا خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ نبوت اور امامت، اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد۔ رسول اکرم نے جو ان کی تنہا ذات کے اوپر حدیث بیان کی ہے وہ بہت ہی اہم حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ کی اگر میں توضیح بیان کروں اور تفسیر دوں تو تقریباً 10 سے 12 مجلسوں کی ضرورت پڑے گی صرف ایک حدیث کے لیے۔ لہٰذا مجھے معلوم ہے ولو امریکہ میں بہت دور ہیں مگر رابطے قلوب کے ہمارے نزدیک ہیں، اور اشارہ میں کروں گا اور ذہنی نزدیکی ہے، لہٰذا انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ امریکہ میں ہونے کے باوجود بزی ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، سب کچھ ہیں، مگر شاید ہم سے زیادہ محب اہل بیت ہیں۔ واقعاً داد دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، لہٰذا صاحب علم ہیں، مجلسوں کے عاشق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ، کہ بتحقیق میرا یہ لال حسن ابنی میرا بیٹا ہے۔ اسی جملے کو لیجئے کہ امام حسن ابنی میرا بیٹا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام رسول کے نواسے ہیں، لیکن یہاں پر رسول اکرم نے خود فرمایا ہے کہ جو لسان وحی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی جب تک وحی نازل نہ ہو جائے میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا۔ وہ وحی کا مالک رسول اکرم فرما رہے ہیں اِنَّهُ ابنی، ہاں امام حسن میرے بیٹے ہیں۔ میں یہیں پر روک کر ایک جملہ کہوں، تاریخ میں متعدد بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس جملے پر ٹوکنے کی کوشش کی گئی۔ رسالت مآب نے امام حسن کو ڈائریکٹ اپنا بیٹا فرمایا، ابنی، کہا کہ امام حسن میرے بیٹے ہیں، نوازا نہیں کہا بلکہ ابن کہا۔ دیکھیے ایک جملے کو سمجھنا پڑے گا، کچھ ائمہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر بنی امیہ کی دشمنی بہت ہی زیادہ تھی، کچھ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر بنی عباس نے دشمنی کا قہر توڑا،
طرح طرح کے षड्यंत्र دسیسے اور سازشیں کی، مگر ذات امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جن کے اوپر بنی امیہ نے بھی دشمنی کی اور بنی عباس نے بھی دشمنی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر کہ انہو ابنی کہا، یہ رسول نے نعوذ باللہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا، جبکہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کے جگہ پر خود ساختہ خلیفہ، اور ادعا بھی کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے جانشین ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی دنیا میں بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی اگر کسی کا جانشین بن کے آتا ہے تو اپنے سے اعلیٰ جس کا جانشین بن کے آ رہا ہے اس پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن اس بات نے ثابت کر دیا کہ یہ خود ساختہ جانشین تھے، نبی کے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ لہذا وقت کا خلیفہ خود ساختہ بنا ہوا ہارون الرشید نے رسالت مآب کے اوپر، یہ زمانہ ہے امام کاظم علیہ السلام کا، اس جملے کے اوپر اعتراض کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ حسن رسول کے نواسے ہیں، بیٹے نہیں، یہ کیا کہہ دیا رسول نے کہ ابنی، اور تم بیٹے کہاں سے ہو گئے ہو؟ تم تو بنی ابو طالب ہو، یعنی ابو طالب کے بچے ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو، رسول کے بیٹے نہیں ہو، لہٰذا یہ جملہ صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ۔ امام کاظم علیہ السلام مسکرائے اور بہترین علمی جواب دیا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، پتھر کا جواب، ڈھلے کا جواب، اسلحے کا جواب الگ ہوتا ہے، مگر وہ جواب جو رہتی دنیا تک اثر کرے وہ علمی جواب ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی آپ کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے دین کی توہین کرے تو آپ علمی جواب دیجئے۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی ریسرچ کرنے والے لوگ، تحقیق کرنے والے لوگ، اکثر یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ انسائکلوپیڈیا کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے اٹھا کے انسائکلوپیڈیا میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ عام جیسے بہرحال ریسرچ نہیں کرنے والے نہیں، جو بیسک اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنیادی تحقیق کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں جاتے ہیں، منبع کو تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کے مشہور و معروف انسائکلوپیڈیاؤں میں امام حسن کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، آپ کو شرم آئے گی کہتے ہوئے کہ میں امام حسن کا ماننے والا ہوں۔ امام حسن کی زندگی نعوذ باللہ من ذالک، ذلت آمیز زندگی انہوں نے لکھی ہے۔ جتنے بھی انسائکلوپیڈیا ہے تشیع کے علاوہ، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس کو یورپ نے بھی لکھا ہے، جس کو دنیا کے پڑھے لکھے یونیورسٹیز میں رکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی لائبریری میں رکھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر لائبریری انکمپلیٹ ہے، مگر اس میں آپ حسن ابن علی کا چپٹر اٹھا کر دیکھ لیجئے، عجیب عجیب باتیں۔ میں چند جملوں کو کہہ دوں، قصد میرا توہین نہیں ہے، بلکہ میرے جوانوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں، ہم گھروں میں ماتم کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تبرک میں اور نہ جانے عالم کے بلانے میں، اور متعدد مسئلے میں ہونا چاہیے۔ خدا کرے ہمارے قوم کو اور بھی دولت دے خدا، اس سے ڈبل کرے، مگر وہ جو غیر قوم ہو یا اپنے تحقیق کے لیے، یعنی ہمارا پڑھا لکھا برین، پڑھا لکھا ذہن، پڑھے لکھے جوان جو جا کے لائبریریوں میں ریسرچ کر رہے ہیں، جب وہ امام حسن کی زندگی دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ اہل بیت کے اوپر شک کرنے لگتے ہیں۔ پتہ اس میں دو چار جملے میں اشارہ کروں گا، اس میں ایک سب سے جو مجھے ناگوار جملہ لگتا ہے وہ یہ لکھا ہے ازدواجی مسئلہ امام حسن کا، کہ نعوذ باللہ امام حسن بہت زیادہ، میرے ان جملوں کے لیے خدا معاف کرے، لیکن ہے تو میں عرض کر رہا ہوں اور جا کر دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ امام حسن بہت ہی زیادہ شہوت پرست تھے نعوذ باللہ۔ یہ کیوں لکھا آپ کو معلوم ہے؟ اور یہ لکھا کہ آپ اتنے شہوت کو
پیار کرتے تھے، استغفراللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے میرے بچوں اور جوانوں اور ماں بہنوں کے سامنے. کہا کہ رات کو شادی کرتے تھے، صبح طلاق دیا کرتے تھے. یہ کردار دکھایا گیا اس میں. کہا کہ رات کو شادی کرتے تھے، صبح پھر طلاق دیتے تھے، اگلی رات پھر شادی کی، پھر طلاق دی، جبکہ اس کی حقیقت ایسی نہیں ہے. امام حسن کی عجیب ذات ہے. میں متعدد گفتگو کرتا، اسی لیے کہا کہ امام حسن کثیر الاولاد تھے، امام حسن کثیر عیال تھے، بہت زیادہ زوجات ان کی تھی. اور یہ پتہ کہاں سے بات نشر ہوئی ہے؟ یہ بنی عباس کے دور سے. چونکہ بنی عباس نے اس جملے کو لکھا ہے، لہذا بنی عباس کے پیریڈ سے پہلے کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے، بنی عباس کے زمانے کے بعد کی کتابوں میں ہے. لہذا اگر یہ حقیقت ہوتی تو بنی امیہ جو اتنا عناد رکھتا تھا وہ بھی اس بات کو لکھتا. لہذا اس کا نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے. میں پھر بھی دشمنوں کی سازش اور دوسری چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. دیکھیے، اگر دنیا کے دائرۃ المعارف انسائکلوپیڈیا میں یہ سب باتیں لکھی ہیں تو ایمان سے بتائیے ہمارا یعنی ہمارے جوانوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں کہ ہم اس کا علمی جواب تلاش کر کے دیں. اور جو علماء نے، چونکہ علماء عربی اردو وغیرہ میں محصور ہیں اور محدود ہیں، جو علماء نے جواب دیا ہے اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آئیں، علماء کا ہاتھ بٹائیں اور ان کا ترجمہ کریں مختلف زبانوں میں اور دنیا تک پہنچائے تاکہ اصلاح ہو سکے. بہرحال یہ چھوٹا سا جملہ میں نے کہا. تو ہارون الرشید نے کہا وہ کیسے ابن ہو سکتے ہیں؟ تو امام کاظم علیہ السلام نے علمی جواب دیا کہ ہارون الرشید، نام تمہارا ہارون الرشید یعنی مسلمان کا نام ہے، اسلامی نام ہے. کہا نام تمہارا ہارون الرشید ہے، حتماً قرآن بھی تم پڑھتے ہو. اگر قرآن تم پڑھتے ہو تو کیا تم اس آیت کو نہیں پڑھے ہو کہ جس آیت میں قرآن نے، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا ذریہ کہا ہے، من ذریت ہی، کہ عیسیٰ ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے فرزند ہیں، جبکہ عیسیٰ وہ ہے کہ جو ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ بھی نہیں ہے. تو اگر ماں سے پیدا ہونے والے وہ بھی کتنا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم سے. یہاں امام حسن نواسہ ہے بغیر فاصلے کے، اور وہاں حضرت عیسیٰ نواسہ ہیں کتنے ہزاروں فاصلے کے بعد. اس کے باوجود قرآن نے کہا من ذریت ہی، اس کے ذریت یعنی اس کی اولاد میں سے ہے، یعنی اولاد ابراہیم ہے عیسیٰ. تو قرآن اگر عیسیٰ کو، جس کا باپ نہیں ہے، ماں سے پیدا ہوئے، اگر اس کو اولاد ابراہیم میں حساب کر سکتا ہے اور یہ حق خدا ہے، تو ہارون الرشید قرآن کی آیت بھی نہیں سمجھتا، قرآن کی آیت بھی نہیں جانتا. پھر آپ نے دلیل دی کہ وہی قرآن مجید یہ آیت کہتی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے حبیب اپنے بچوں کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا. اور رسالت مآب نے امام حسن اور امام حسین کو ابنا کی صورت میں ابنی بنایا، یعنی میرا بیٹا، اور لے کر گئے. تیسری جو دلیل آپ نے دی، کیا یاد رکھو جنگ صفین کا واقعہ ہے اور امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو بلایا، کہا این ابنی، این ابنی. تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ چپ چاپ بیٹھے رہے. کیوں؟ بڑے بھائیوں کے سامنے، وہ بھی امامت جن کے پاس ہے، کبھی پہل نہیں کیا کرتے تھے. لیکن دیکھا امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن کھڑے ہوئے، بٹھا دیا، کہا این ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ پھر امام حسن کھڑے ہوئے، ان کو بٹھایا. متعدد جگہ پر یہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن آخری مرتبہ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی حیرت میں ہیں کہ بیٹا کھڑا تو ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے.
حسن حسین رسول کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، رسول کا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے جب محمد حنفیہ جنگ کر رہے تھے جنگ صفین میں، تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے تاریخی جملہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں امسکوا ہذین الغلامین، کہا کہ دیکھو ان دونوں فرزندوں کی، جوانوں کی، غلام کا مطلب عربی میں جوان کے ہوتا ہے، کہا ان دونوں جوانوں کی حفاظت کرنا، چاہے تم قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ امیر المومنین بات سمجھ میں نہیں آئی، محمد حنفیہ کو آپ کہہ رہے ہیں چاہے قربان ہو جاؤ، یہ دو جوان، یہ بھی بیٹا آپ کا ہے، یہ دونوں بھی آپ کے بیٹے۔ کہا کہ نہیں، تم اشتباہ کر رہے ہو، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن حسین پیغمبر کا بیٹا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وآل محمد۔ تو رسول اکرم نے فرمایا فَإِنَّهُ ابنی، کہ حسن میرے بیٹے ہیں، وَمِنِّي، وہ مجھ سے ہیں۔ یہ وہی حدیث کا مصداق ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَقُرَّةُ عَيْنِي، اور میری آنکھوں کی نور اور ٹھنڈک ہے۔ وہ حجت اللہ، اور اللہ کا حجت ہے۔ مجھے بتائیے اللہ کا حجت کبھی شہوت پرست نعوذ باللہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس سے دور رکھا۔ رجس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر برائی، یہاں تک کہ برائی کی فکر بھی، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔